چلیے چھٹیاں ہو گئی اوور اور ہم واپس آ گئے ہیں دوبارہ اپنی ریالٹی میں۔ آج کا دن بہت مصروف تھا۔ گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد آج میں نے 3 ہانڈیاں بنائی۔ cumin powder, dhania powder, black pepper, Moroccan spice, onion powder, paprika اور ادرک لہسن، ٹھیک ہے۔ گوشت کو میں نے پہلے اچھی طرح دھو کر صاف کر لیا تاکہ اس میں کوئی اسمیل نہ رہے۔ اب اس میں نے اپنے سارے مسالے شامل کر دیے ہیں۔ اب ان تمام مسالوں کو گوشت کے ساتھ اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ ہر ٹکڑے پر مسالہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے۔ میں عام طور پر گوشت کو کم از کم 30 منٹ کے لیے میرینیٹ کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اسے رات بھر میرینیٹ کر کے فریج میں رکھیں۔ اس طرح مسالے گوشت کے اندر اچھی طرح ابزرو ہو جاتے ہیں اور آخر میں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس تاجین نہیں ہے تو بڑے پتیلے میں ہی تھوڑا سا اولیو آئل ڈال کر تیل گرم ہونے کے بعد اس میں نے میرینیٹ کیا ہوا گوشت ڈال دیا۔ اب گوشت کو اچھی طرح بھونا اور یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہونے کے بعد اب اس کو ایک ڈونگے میں نکال لیں۔ اب اسی پتیلے میں پیاز ڈال دیں اور پیاز کو اچھی طرح بھونیں یہاں تک کہ اس کا ہلکا کلر گولڈن ہلکا ہو جائے۔ یہاں ایک چھوٹی سی ٹپ، جب آپ گوشت کو مسالے سے بھونتے ہیں تو پتیلے کے نیچے تھوڑا سا مسالہ چپک جاتا ہے، اسے ضائع نہ کریں کیونکہ اصل فلیور تو اسی میں ہے۔ تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور پتیلے کو اچھی طرح اسکریپ کیا تاکہ جو بھنے ہوئے مسالے کے ٹکڑے نیچے لگے ہوئے تھے وہ بھی پیاز کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پھر ہم نے ٹماٹر ڈالے، ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے کوک کیا تاکہ ٹماٹر نرم ہو جائے اور مسالے اچھی طرح سے بھون جائے۔ دوسری طرف ہمارے چکن بریسٹ کا مسالہ تیار ہو گیا تھا جو میں نے لائف، اس کی فل ریسیپی آپ میری لائف پہ دیکھ سکتے ہیں جو چینل میں نے اپلوڈ کر لیا ہے۔ اب میں اولیوز شامل کر رہی ہوں، یہ آپشنل ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ ان سارے چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے شامل کر دیا ہے جو ہم نے بنا ہوا گوشت، وہ شامل کر کے اس کو ان چیزوں کے ساتھ مکس کیا تاکہ ساری چیزیں مسالے اور اولیوز اور ٹماٹر کا مسالہ سب یکجا ہو جائے۔ گوشت کو اچھی طرح مسالوں کے ساتھ بھوننے کے بعد اس میں نے تقریباً 1 جگ پانی شامل کیا اور پھر پتیلے کو کور کر کے گوشت کو اچھی طرح پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا۔ اگر آپ پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 سیٹیوں تک پکایا جا سکتا ہے اور پھر ہلکی آنچ پر اسے آرام سے گلنے دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ گوشت جلدی جلدی نہیں گلے بلکہ آہستہ آہستہ کوک ہو تاکہ وہ بالکل نرم اور ٹینڈر ہو جائے۔ بیچ بیچ میں نے اسے چیک کیا اور ہلکا سٹر کرتی رہی۔ بس تھوڑا سا پیشنس چاہیے کیونکہ تھوڑا سا آپ صبر کیجیے، ہمیں تھوڑا سا صبر چاہیے کیونکہ اچھا گوشت اور آرام سے پکنے والا ہی مزیدار ہوتا ہے۔ اور چونکہ میں نے سوچا تھا کہ کچن میں خوب کام کرنا ہے تو ساتھ ساتھ ہی چکن کو بھی میں بنا رہی تھی۔ پتیلے میں سب سے پہلے آئل ڈالا، آئل ڈالنے کے بعد میں نے آنین ڈالے، ساتھ ہی کلونجی اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا میری ریسیپی میں کہ میں جب آنین ڈالتی ہوں ساتھ ہی کلونجی اور زیرہ ڈالتی ہوں، یہ آپشنل ہے، مجھے تو عادت ہے۔ چلیں جب تک یہ براؤن ہوتا ہے ہم نے برتن واش کیے۔ مجھے موراکن فوڈ بہت پسند ہے، اس لیے میں کبھی کبھی گھر میں موراکن ڈش بنا لیتی ہوں، اور اگر آپ کے پاس تاجین نہیں ہے تو آپ نارمل پتیلے میں بھی بنا سکتے۔ دیکھیں ہمارا آنین گولڈن براؤن ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم چکن تھائی کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر رہے ہیں نوالے کے ساتھ ہی لگ جائے۔ ہمارا آنین براؤن ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اور اچھی طرح سے ان کی بنائی کی جب تک کہ آئل سیپریٹ نہ، یہ صرف 2 منٹ میں یا 3 منٹ لگتے ہیں۔ پھر یہاں پر ادرک لہسن کی بنائی ہو رہی تھی اور دوسری طرف میں گوشت کی ہانڈیوں کو بھی ہلا رہی تھی۔ جب ہمارا لہسن ادرک اچھی طرح لہسن ادرک کا پانی سوکھ گیا ہے تو ابھی ہم ٹماٹر ڈالیں گے۔ آپ اس میں فریش بھی ڈال سکتے، یوگرٹ یا آپ ٹماٹر پیوری بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان کی اچھی طرح سے بنائی کریں، ساتھ ہی اس کے اندر آپ سپائسز ڈالیں۔ سپائسز بہت سمپل سے، نمک، ہلدی، مرچ اور دھنیا پاؤڈر، ان سارے سپائسز کو ڈال کے اچھی طرح سے ان کی بنائی کریں جب تک کہ ٹماٹر کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے، آئل سیپریٹ نہ ہو جائے۔ اچھی مسالے کی اچھی بنائی کی وجہ سے ہی ہانڈی کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم گوشت کو بھی چیک کرتے جا رہے تھے۔ دیکھیں ہمارا
चिकन का मसाला अच्छी तरह से उसकी बुनाई हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम चिकन थाई को शामिल करते हैं। चिकन को ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई रहने दें और अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ये मसाले के साथ यकजा हो जाए। ये जब चिकन गर्म होगा ना तो फिर ये थाई अपना पानी खुद रिलीज़ करेगी। फ्लेम अपने आंच जो है ना वो हाई पे रखनी है, ठीक है। यहाँ पे फ्लेम अपने थाई ने अपना पानी रिलीज़ किया ना, फिर इसी पानी के अंदर इसकी बुनाई करेंगे। हमारे चिकन की बुनाई हो रही थी और इधर हमारा गोश्त काफ़ी देर से पक रहा था। 1 घंटे के बाद जब हमने चेक किया तो गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका था और पानी भी पहले से भी काफ़ी कम हो गया था। सालन का पानी तकरीबन आधे से भी ज़्यादा ड्राई हो चुका था। अब इसमें मैंने आर्टिचोक शामिल किए हैं। फिर हल्के आंच पे 15 मिनट 25 मिनट या 20 मिनट जब तक ये आर्टिचोक गलते नहीं हैं उस वक्त तक हल्के आंच पे इन्हें उबलने दें। आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। इसको आगे पीछे से जब उतारेंगे ना तो सिर्फ ये वाला होना चाहिए। ये मैं फ्रोज़न यूज़ करें, आप फ्रेश या फ्रोज़न जो से भी आप ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा चिकन और अच्छा सा कलर भी आ गया था। अच्छी बुनाई और ऑयल सेपरेट होने के बाद इसके अंदर मैंने डाले हैं फ्रोज़न कोरजेट। ये तोरियां मैंने फ्रेश लेके इनको काट के फ्रीज कर दिए थे। इनको डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई की क्योंकि आपको पता है कोरजेट भी अपना पानी छोड़ते हैं। इतना भुने के कोरजेट का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। देखें हम माओं को अपने बच्चों को खुशी के लिए कितनी सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और जब बच्चे खुशी से खाना खाते हैं तो हमारी सारी थकन दूर हो जाती है। देखिए हमारे कोरजेट की अच्छी सी बुनाई हो गई है और हमारे गोश्त वाली ताजीन भी नियरली डन हो गई है। ये है हमारे मसाले वाले चिकन ब्रेस्ट है। चिकन और कोरजेट की अच्छी बुनाई हो गई है। अब इसकी गार्निशिंग हम कर रहे हैं सूखी मेथी से और फ्रेश कोरिएंडर से और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। इसी तरह हमने अपनी ताजीन की भी गार्निशिंग की है कोरिएंडर से। ये मोरक्कन ताजीन आप कुसकुस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको कुसकुस पसंद नहीं तो ब्रेड या बगैट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लीजिए आज के हमारे तीनों हांडियाँ तैयार। एक तरफ डिलीशियस मोरक्कन स्टाइल गोश्त, दूसरी तरफ चिकन और तीसरी तरफ सब्जियों वाला चिकन। तो ये था आज का हमारा बिजी डे कुकिंग सेशन। हम सब ने फूड को बहुत इंजॉय किया। अगर आपको भी मोरक्कन स्टाइल खाना पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मोरक्कन फूड में सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं।